أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 61 اور 62 تلاوت کی گئی ہے، جو 10ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ صدقات واجبہ کے حقدار صرف 8 قسم کے لوگ ہیں، ان میں مسکین، فقیر، عاملین، زکوٰۃ کی بعد میں جو کام کرتے ہیں، شعبے میں ڈیوٹی دیتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے تقسیم کرنے کی اسلامی حکومت میں، اور پھر فرمایا مؤلفۃ القلوب، جن کے دلوں کو تالیف دینی مقصود ہو، اسلام کی رغبت دلانی مقصود ہو، پھر گردنیں آزاد کرانے میں، ان غلاموں کو آزاد کرانے میں، قرض داروں کو قرض اتارنے میں، جن کے پاس مال نہیں ہے قرض اتارنے کے لیے، اللہ کی راہ میں جانے والوں کے لیے اور مسافر کے لیے، کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ طے کردہ ہیں یہ حقدار، ان کے علاوہ کو زکوٰۃ، فطرانہ، صدقات واجبات نہیں دی جائیں گے۔ اب فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں نا، جو اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں آپ کے کاموں پر، آپ کی باتوں پر، آپ کے تقسیم مال پر، ان میں سے وہ لوگ ہیں یؤذون النبی، نبی کریم علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے ہیں، اپنی باتوں سے دکھ پہنچاتے ہیں۔ یقولون ہوا اذن، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی تو کان ہیں، کچے ہیں کان کے، ہر بات سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس شان نزول میں آتا ہے کہ منافقین اپنے گروپوں میں، اپنے گروہوں میں جب بیٹھتے، اپنے مجلسوں میں، تو حضور کے خلاف بک بک کرتے۔ ان میں سے کسی نے کہا ہماری باتوں کا پتہ چل گیا نا حضور کو، ہماری خیر نہیں ہے۔ ایک کہنے لگا کوئی فکر نہ کرو، وہ کان کے بڑے کچے ہیں، ہم ان کے سامنے قسمیں کھا لیں گے، کہیں گے ہم نے یہ بات نہیں کی، مان لیں گے۔ وہ تو مان لیتے ہیں، ہر کسی کی مان لیتے ہیں۔ اس واسطے کہا وہ اذن، وہ کان ہیں، یعنی کان کے کچے ہیں، ہر بات مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، فرما دیجئے، انہیں کہہ دیجئے اگر وہ ہر بات سن لیتے ہیں اور تمہیں جواب نہیں دیتے تو وہ تمہارے واسطے بھلا ہے، تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ پردہ پوشی کرتے ہیں، نرمی فرماتے ہیں، ورنہ اگر وہ تمہارے راز کھول دیں تمہارا کیا حشر ہو یہاں پر۔ قل اذن خیر لکم، تمہارے واسطے یہ بھلائی ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، حقیقت حال یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور مومنوں کی باتوں کو حق مانتے ہیں، سچ مان لیتے ہیں، تمہاری باتوں کو سن لیتے ہیں، خاموشی رکھتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں تمہارا، اس بات سے حیا کرو۔ رحمت للذین آمنوا منکم، اور تم میں سے جو سچے ایمان والے ہیں ان کے لیے حضور رحمت ہیں، ان کے لیے سراسر رحمت ہیں، ویسے سارے جہاں کے لیے رحمت ہیں، لیکن ان کے لیے خاص رحمت ہے جو ایمان والے ہیں۔ اور وہ لوگ والذین یؤذون رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، باتوں سے دکھ پہنچاتے ہیں، غلط باتیں کر کے آپ کو پریشان کرتے ہیں، ہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معنی یہ کہ وہ ایمان والے نہیں رہتے، دردناک عذاب کافروں کے لیے ہوتا ہے، جو کلمہ بھی پڑھے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھے، لیکن حضور کے
مرضی کے خلاف باتیں کر کے حضور کو ایذا پہنچاتا ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، لیکن فی الحال ان کو مارا نہیں جاتا اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہیں وہ اندر سے بے ایمان۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اب حال ان کا یہ ہے یحلفون باللہ لکم، مسلمانوں تمہارے سامنے وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، نہیں ہم تو یہ نہیں کہا تھا، ہم تو بڑے آپ کے ساتھ خیر خواہ ہے، نبی کریم ہمارے امام ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو کیوں کرتے ہیں لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی کر لیں، کہ تم نہ غصے میں آ جاؤ ہمارے نبی کے خلاف بات کرتے ہو، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں راضی کرنے کے لیے وہ قسمیں کھا لیتے ہیں جھوٹی، لیکن حق یہ تھا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، حق یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے۔ اللہ رسول تمہاری منافقت سے راضی نہیں ہوتے، تمہارے خلوص سے راضی ہوتے ہیں۔ دل کے خلوص کے ساتھ تم اللہ رسول کی خیر خواہی کی بات کرو، ان سے محبت کی بات کرو، ان کی اطاعت کی فرما برداری کی بات کرو، پھر وہ راضی ہوتے ہیں۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن ہو سچے، کہ دل سے ایمان لائے ہوں، سچے مومن ہوں، تو اللہ رسول کی رضا کی ہی بات کریں گے۔ اللہ اور رسول کی رضا کا اکٹھا ذکر ہے، اس سے پہلے بھی اللہ اور رسول کے بارے میں اکٹھا آتا ہے، اللہ اور رسول کو رضا دیتے ہیں، اللہ رسول کو راضی کرنا چاہیے، اللہ رسول راضی ہوں گے تو ان کا کام بنے گا۔ مان لیجیے کہ اللہ اور رسول کا ساتھ ساتھ نام لینے سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالم ارض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔